کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے؟ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید یک بارگی نازل کیا گیا ہے یا رفتہ رفتہ کر کے نازل کیا گیا ہے؟ اور قرآن مجید کے صرف مطالب اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں یا الفاظ بھی؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس تفسیری ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس کا نام سورہ فصلت ہے، اور اس سورہ فصلت کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تفسیر اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے، اور سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے سے آغاز کرتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ حامیم، یہ کتاب رحمان و رحیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ کتاب عربی قرآن ہے جس کی آیتیں سمجھدار لوگوں کے واسطے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، نیکوکاروں کو خوشخبری دینے والی اور بدکاروں کو ڈرانے والی ہے۔ اس پر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ لفظ انزلنا کا معنی ہے یک بارگی نازل ہونا، اور لفظ تنزیل کا معنی ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ قرآن مجید کے لیے دونوں لفظوں کا استعمال شاید اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ قرآن مجید شب قدر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک ہی بار میں نازل ہوا ہے، لیکن اس کے الفاظ دھیرے دھیرے نازل ہوئے ہیں۔ تفسیر رہنما۔ جہاں بھی قرآن مجید کے نازل ہونے کی بات کی گئی ہے وہاں تربیت، یقین، عزت، حکمت اور رحمت کی نشانی موجود ہے۔ تنزیل من رب العالمین، سورہ واقعہ آیت نمبر 80، سورہ حاقہ آیت نمبر 43۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، سورہ سجدہ آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ جاسیہ آیت نمبر 2، سورہ احقاف آیت نمبر 2۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ فصلت آیت نمبر 2۔ تنزیل من حکیم حمید، سورہ فصلت آیت نمبر 42۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کے بہترین نکات کو ملاحظہ کیا، اب ان آیات کے بہترین پیغام پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، قرآن مجید آہستہ آہستہ مختلف مقامات پر نازل ہوا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید اس کا آہستہ آہستہ نازل ہونا اور اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ سب کچھ اللہ کی وسیع اور ابدی رحمت کے سبب ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتاب کی شکل میں موجود تھا۔ نمبر 4، کبھی کبھی کسی کتاب یا کسی شخص کو اعزاز دینا ضروری ہوتا ہے۔ فصلت آیات عربیہ نذیرہ بشیرہ، یہ سب قرآن مجید کی صفتیں ہیں۔ نمبر 5، قرآن مجید نے ہر اس چیز کو جو لوگوں کی ہدایت اور ان کے کمال میں اثر انداز ہوتی ہے، جیسے امر و نہی، داستانیں اور عبرتیں، استدلال، مثالیں، نعمتوں کا بیان، انسان کا مستقبل، قیامت کے واقعات، عزت اور ذلت کی وجوہات وغیرہ، تفصیل کے ساتھ یقینی طور پر
اور صاف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید کے صرف مطالب ہی نہیں بلکہ اس کے الفاظ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہیں۔ نمبر 7، قرآن مجید کی تفصیل اور اس کے بیان کے طریقے کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عربی زبان جانتے ہیں۔ قرآناً عربیاً لقوم یعلمون، یعلمون سے مراد شاید عربی زبان کا جاننا ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہدی للناس، سورہ انعام آیت نمبر 91، لیکن اس سے صرف اہل علم اور اہل تقوی ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 9، علم کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا نہیں ہے بلکہ حقیقتوں کو سمجھنا ہے۔ لقوم یعلمون، اس بات کے مد نظر کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں بہت سے ہدایت پانے والے لوگ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ نمبر 10، ڈر اور امید دونوں ایک ساتھ ضروری ہیں۔ نمبر 11، اکثریت حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ نمبر 12، لوگوں کے قرآن مجید سے دور ہونے کی وجہ ان کی جاہلیت ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے تو ہمارے دل پردوں میں ہیں کہ دل کو نہیں لگتی، اور ہمارے کانوں میں گرانی بہرا پن ہے کہ کچھ سنائی نہیں دیتا، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ حائل ہے، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی عیسائی مبارکہ کے خوبصورت تلاوت اور ترجمہ۔ ابھی عیسائی مبارکہ کے بہترین نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات۔ اکنہ جمع ہے کنان کی، جس کا معنی ہے ایسا کپڑا جس میں کسی چیز کو لپیٹا گیا ہو، سورہ انعام آیت نمبر 91۔ وقر کا معنی ہے کان میں گرانی اور بھاری پن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے مقابلے میں کفار کے 5 سخت موقف تھے۔ الف، دوری کرنا اور منہ پھیرنا، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پچھلی آیت۔ ب، حق کو قبول کرنے کے لیے دلی طور پر آمادہ نہ ہونا، قلوبنا فی اکنہ۔ جیم، پیغامات کو نہ سننا، فی آذاننا وقر۔ دال، رکاوٹ ہونے کا اقرار کرنا، یعنی دنیا پرستی وغیرہ کا حجاب، بیننا و بینک حجاب ہے، اپنی راہ پر اصرار اور ڈٹے رہنا، فعمل اننا عاملون۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، اللہ کا کام ہے لطف کرنا اور وحی کے سرچشمے سے وحی نازل کرنا۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، لیکن کافروں کا طریقہ ہے ہٹ دھرمی کرنا اور منہ پھیر لینا۔ نمبر 2، اگر دل پر ایک پردہ ہو تو اس کو خبردار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کئی پردے ہوں تو ناممکن ہے۔ اکنہ جمع آیا ہے۔ نمبر 3، اگر مخاطب آمادہ نہ ہو تو وہی اللہ کی رحمت، آسمانی کتاب اور اس کے بشیر و نذیر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پچھلی آیت اور اس آیت کے مد نظر۔ نمبر 4، حق کو قبول کرنے کی پہلی شرط حق بات کو سننا ہے، جبکہ ہٹ دھرم لوگ اپنے آپ کو حق بات سننے سے محروم رکھتے ہیں۔ نمبر 5، موسیٰ اپنے دین پر اور عیسیٰ اپنے دین پر۔ فارسی کہاوت، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دلوں پر تعصب اور ہٹ دھرمی کا پردہ پڑا ہوتا ہے۔
تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور قرآن مجید شب قدر میں قلب پیغمبر پر ایک بار میں ہی نازل ہوا، لیکن اس کے الفاظ دھیمے دھیمے نازل ہوتے رہے، اور قرآن مجید کے مطالب صرف پروردگار عالم کی طرف سے نازل نہیں کیے گئے ہیں، بلکہ اس کے الفاظ بھی پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔